إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم رواہ البخاری۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا اور سب سے اعلیٰ نعمت مذہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا، ہم کو مسلمان بنایا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حسن خاتمہ، اہمیت اور اس کے اسباب۔ کسی بھی چیز کا اختتام اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی یا کسی بھی چیز کی شروعات کیسی بھی ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ شروعات اچھی ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثلاً اب آپ کا بچہ ہے، سال بھر محنت سے پڑھائی نہیں کی، سال بھر آپ ڈانٹتے رہے، مار لگاتے رہے، ڈانٹتے رہے، جھڑکتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن سال کے اختتام پر جب ایگزام کے اندر بیٹھا اور جب رزلٹ آیا تو بڑا اچھا آیا، تو آپ کے وہ سال بھر کی ڈانٹ ڈپٹ وہ کنارے آپ بھول گئے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزلٹ اس کا اچھا آیا ہے، لہذا وہ کامیاب تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک وہ بچہ جو سال بھر بڑی محنت سے پڑھتا رہا، دنوں رات ایک کر دیے، لیکن جب رزلٹ سامنے آیا تو پتا چلا کہ فیل ہو گیا، تو اس کو کامیاب تصور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اختتام اچھا نہیں ہے۔ سال ختم ہوا، لیکن جس امید کے ساتھ اس نے محنت کی تھی اور جس امید کے ساتھ ماں باپ نے اس کو پڑھایا، اس پہ کھڑا نہیں اتر سکا وہ، لہذا ماں باپ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، اسکول والوں کی نگاہ میں وہ بچہ کامیاب نہیں ہے، وہ فیل ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی ہے۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، کس خاندان میں آپ پیدا ہوئے، کتنے بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ جب مرنے لگے تو آپ کا معاملہ کیا تھا، آپ کس عقیدے کے اوپر مرے۔ جب مرے ہیں تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے، صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے تھے کہ نہیں تھے، یہ میٹر کرتا ہے۔ لہذا معلوم کیا ہوا، خاتمہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، ہر بار کی طرح کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوفقہ اللہ، اللہ نے فرمایا یوفقہ بعمل صالح قبل الموت، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو موت سے پہلے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ استعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا
کہ حسن خاتمہ یعنی خاتمے کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت پر، اور انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے خطبہ بھی ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے. آئیے حسن خاتمہ کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں بخاری شریف کی 2 حدیثیں پڑھوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی، لمبی روایت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، کہ تم میں سے کوئی شخص نیک عمل کرتا رہتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، سن رکھی ہوگی آپ نے. نیک عمل کرتا رہتا ہے، زندگی بھر نیک عمل کیا، یہاں تک کہ نیک عمل کرتے کرتے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. الا ذراع، صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس کا لکھا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ، اور آخری وقت میں وہ جا کر کے جہنمیوں والا عمل کر لیتا ہے اور جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا زندگی بھر نیک عمل کیا، اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی، خاتمہ خراب ہو گیا، جہنم میں چلا گیا. جب سے ہوش سنبھالا نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج بیت اللہ بھی کر چکا، بڑے جتنے بھی نیک کام ہیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، لیکن آخری وقت جب آیا تو کسی کا حق مار کر کے بیٹھ گیا، کسی کو قتل کر کے بیٹھ گیا، کسی کا حصہ دبا کر کے بیٹھ گیا، کسی کے اوپر ناحق ظلم کر کے بیٹھ گیا، گناہ کے کام کر دیے اور جہنم کے اندر چلا گیا. تو خاتمہ ضروری ہے، اچھا ہونا. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، کہ تم میں سے ایک شخص زندگی بھر جہنمیوں والا کام کرتا ہے، جب سے ہوش سنبھالا مسجد کبھی آیا نہیں، اللہ کی راہ میں 1 پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، حج تو بہت دور کی بات ہے، رمضان کے روزے تو بہت دور کی بات ہے، نفلی روزے بھی نہیں رکھے، چھوٹی موٹی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی وہ ایکٹیو نہیں ہے، نہیں کرتا، زندگی بھر یہی معمول رہا، کبھی توفیق نہیں ہوئی نیک کام کرنے کی، ہمیشہ گناہ میں لت پت رہا، ڈوبا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا حتی ما یکون بینہا وبینہ الا ذراع، گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے جیسا کہ 1 ہاتھ کی دوری، یہ سامنے جہنم ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس کا لکھا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. فیعمل عمل اہل الجنہ، جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے مرتے مرتے، فیدخلوہا، اور جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک بالکل بخاری شریف کی روایت ہے، واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ انسان زندگی بھر نیکیاں کرے، اس کی اہمیت تو ہے، لیکن کب؟ اگر اس کا خاتمہ اچھا ہو. اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے، اس کا اختتام اچھا نہیں ہے، اس کا لاسٹ اچھا نہیں ہے، تو وہ زندگی بھر کی نیکیاں بھی غارت ہو جاتی ہیں، ان کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی بات کی تائید کرتی ہے بخاری شریف کی دوسری روایت، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی آپ کا خاتمہ کیسا ہے، آپ کا اختتام کیسا ہے، آپ جب مر رہے تھے تو آپ کا اللہ رب العالمین سے تعلق کیسا تھا، لوگوں سے تعلق کیسا تھا، یہ ضروری ہے، یہ میٹر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. تو معلوم کیا ہوا حسن خاتمہ کی اہمیت کیا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ ضروری ہے کہ آدمی کا اختتام اچھا ہو، زندگی بھر اس نے کیا کیا یہ میٹر نہیں ہے. اس لیے کہ جنت میں اگر جانا ہے تو آدمی کا مرتے وقت جو رویہ ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ 2 حدیث پاک حسن خاتمہ کی اہمیت کے اوپر تھی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کر کے آدمی حسن خاتمہ کا مستحق ہو سکتا ہے، یا کون سا عمل ہے جن کو کرے تو اللہ رب العالمین اس کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آئیے مختصر طور پر آپ کے سامنے وہ چند اسباب تو بہت سارے ہیں، اس لیے کہ ہر نیک عمل جو زندگی کے آخر تک چلے وہ حسن خاتمہ کی جو ہے علامت ہے، حسن خاتمہ اس کی وجہ سے مل سکتا ہے. لیکن چند بنیادی اسباب جو ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے،
سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب ایمان کامل اور ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ بہت سارے مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے تو بے حد ہیں۔ دوسری آبادی ہے دنیا کی، ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں کی؟ عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی آبادی دنیا کی کون سی؟ مسلمانوں کی، 1.5 سے 2.25 ارب تقریباً مسلمان۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے اکثر ان میں سے مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ اتنی آبادی، اتنی تعداد ہونے کے بعد جو مارے کاٹے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مدد کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ یہی ہے۔ آج دیکھیے جن لوگوں نے سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کیا، ایک ایک کر کے اٹھائے جا رہے ہیں، بے گناہ ہیں، کب تک برداشت کرے گا؟ اللہ رب العالمین ظلم برداشت نہیں کرتا بہت دیر تک، لیکن پھر بھی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی اٹھائے جا رہے ہیں جو کل ہولی میں بھی شامل تھے اور ہر غیر مسلم تہوار کے اندر شامل تھے، برابر سے برابر شریک تھے کہ ہم بھی ہیں۔ اپنی سیکولرزم دکھانے کے لیے سب سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے، یہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کمپرومائز، توحید کے معاملے میں کمپرومائز ہے ہی نہیں، لا اعبد ما تعبدون، تم ہماری عبادت کر لو ہم تمہاری عبادت کر لیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو مدد اسی لیے نہیں آ رہی ہے۔ اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اگر ہیں تو اکثر مشرک ہی ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں، یہ اصل میٹر ہے۔ تو صحیح العقیدہ اور کامل ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی صحیح العقیدہ اور کامل ایمان والا ہو، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ کیا کہا؟ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، گواہی ہم گواہی بھی دیں اور اس کے بعد اس کا انکار بھی کر دیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو ایسی توحید پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا اور اس کی روح ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے وہ اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت جہنمی ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول اور اس کا بیٹا ماننا، یہاں یہ لا کر کے یہی بتلایا گیا۔ اللہ کے رسول کے بعد حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرنا در حقیقت اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت رہی ان کے اوپر۔ اس کے بعد نے فرمایا کہ والجنت حق، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جنت حق ہے، یعنی جنت موجود ہے، والنار حق، جہنم موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، الا ما کان من العمل، کچھ بھی وہ کام کرے شرک کو چھوڑ کر کے، زندگی پر کتنا بھی اس نے گناہ کیا ہو لیکن خالص توحید لے کر کے اگر اللہ رب العالمین کے ہاں گیا ہے تو تھوڑی بہت سزا ملنے کے بعد جنت میں جانا اس کو طے ہے، وہ گارنٹیڈ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ بھائی تم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ ہاں، جو تم نے اگر گناہ کبیرہ کیا ہے، توبہ نہیں کیا، یہ اللہ رب العالمین کے ثوابدید اس کی مرضی کے اوپر ہے، اگر چاہے تو معاف بھی کر دے، گناہ کبیرہ کے مجرموں کو بھی چاہے معاف کر دے، سزا نہ دے، یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا ایسا کیوں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز صحیح العقیدہ اور ایمان کامل، یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ زندگی بھر اگر آدمی شرک سے دور رہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آخر میں شرک کی
دلدل میں پھنسا دے اگر زندگی بھر وہ دور رہتا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز بتائیے تقویٰ۔ خطبہ مسنونہ کے میں وہ آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی مسلمان ہو کر کے مرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین مرنے کی بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مرو تو دیکھو مسلمان ہی رہنا، مشرک مت بن جانا، کوئی اور دھرم اختیار مت کر لینا، کوئی اور مذہب کے ماننے والے مت بن جانا، مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اور اس سے پہلے تقویٰ کو لے کر کے اللہ رب العالمین یہ بتلانا مقصود ہے کہ در حقیقت اگر تمہارے اندر تقویٰ موجود ہے تو تمہاری موت مسلمانوں والی ہوگی۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا جہاں جنت کا تذکرہ کیا اور کہا تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کا ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، جو متقی تھے۔ اب ان دونوں آیت کریمہ کو سامنے رکھ لے تو معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کا مطالبہ اس لیے کرا کہ تم مسلمان بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد موت کا لفظ لے کے آیا تاکہ اگر مرو تو تقوی والے رہو، تقوی والے رہو گے تو مسلمان نہ ہوگے۔ اس لیے کہ تقوی کا مطلب ہی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری چیزیں کنارے بچ بچا کر کے نکل جانا، اس کی طرف چلنا، یہ دوسرا سبب ہے۔ اسی طریقے سے صدق و صفا، سچائی، یعنی ایک انسان کے اندر دوسری اچھی عادتوں کے ساتھ ساتھ یہ صفت بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا، کسی سے وعدہ کرنا تو اس کو پورا کرنا، اس پر اترنا، کھرا اترنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ضرور ملے گا۔ یوم ینفع الصادقین، صادقین کو نفع پہنچائے گی صدقہم، ان کی سچائی بروز قیامت۔ اب ظاہر سی بات ہے نفع کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ایک پیش کروں۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آیا اور آ کر کے آپ پر ایمان لے آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لگ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ کے سامنے آج کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس آدمی کو تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا اس کی، اس لیے کہ نیا نیا ہے ابھی، تھوڑا سا دیکھ بھال کرنا۔ ہجرت ہوئی، معاملہ ہوا، غزوہ ہوا، مال غنیمت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا بھی حصہ غنیمت کے طور پر نکال دیا، اس کے حصے کو نکال دیا، اور چونکہ وہ موجود نہیں تھا اس لیے اس کے جو ساتھی تھے ان کو دے دیا اور کہا کہ ان کو دے دینا۔ وہ آدمی جب آیا تو صحابہ کرام نے اس آدمی کو اس کا حصہ دیا تو اس نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ چونکہ معلوم تو تھا نہیں کہ غنیمت کیا ہے اور کیوں حاصل ہوتی ہے، علم تھا نہیں زیادہ۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک غزوہ ہوا تھا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ غنیمت ملی، تمہارا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے رسول ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو تمہارا حصہ ہے۔ تو اس نے یہ کہا، بیچارہ نادان تھا، نہیں جانتا تھا، معلوم نہیں تھا، کہنے لگا کہ اس حقیر چیز کے لیے، اس حقیر چیز کے بدلے میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، یعنی آپ پر ایمان اس لیے نہیں لایا کہ آپ مجھے یہ مال دیں، آپ پر ایمان اس لیے نہیں لایا کہ آپ یہ مجھے مال دے کر کے تسلی دیں، بلکہ میں تو تیر کھا کر جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان لایا۔ اور اس نے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف کہ یہاں تیر کھا کر کے جنت میں جانے کے لیے میں اکٹھا آیا ہوں، آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی اور ابھی جو ہے دوسری طرف سے کافروں نے حملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ رب العالمین بھی تیری، یعنی اگر تو سچا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنے وعدے میں سچا ہے، یعنی اگر تو حقیقت میں جیسا کہہ رہا ہے ویسا معاملہ ہے تو اللہ بھی تجھے جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ اور پھر جب لاشیں اٹھانے لگے مسلمانوں کی تو صحابہ کرام نے دیکھا اس آدمی کی یہیں پر تیر پڑا ہوا تھا اور وہ شہید ہو گیا تھا، شہید ہو کر کے جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس نے وعدہ سچا کر دکھایا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔
تو صدق و صفا زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھا حسن خاتمہ کی بات ہو رہی ہے. اسباب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے اس کو سچا کر دکھائے, کسی مومن سے وعدہ کرے تو سچائی کے ساتھ اس کو پورا کرے. یہ حسن خاتمہ کے اسباب ہیں. ان کو اختیار کر کے آدمی اچھی موت مر سکتا ہے, اور جب موت آئی ہے تو ایمان والا رہ کر کے مر سکتا ہے. تو اس حدیث پاک سے, اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اگر یہ دل میں ارادہ کر لے اور سچا ارادہ کر لے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا ہے اور اللہ رب العالمین جنت کو حاصل کرنا ہے, تو اگر نہیں بھی شہید ہوا تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا جنت تک پہنچا دے گا اس کو, اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا. حسن خاتمہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آخری چیز وہ یہ کہ موت کی یاد اور موت کی تیاری, یہ دونوں بہت چیزیں ہیں, ضروری ہیں. حالات آپ دیکھ رہے ہیں, اچھا خاصا انسان ہمارے بیچ سے ایسے ہی چلا جا رہا ہے. کہاں, کس مقام پر, کس گھڑی کس کو موت آ جائے کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. شام کو ملاقات ہو, صبح خبر آ رہی کہ چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. شام کو ملاقات آئی تو اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن صبح کے وقت چلے گئے, پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر ہو, او عابر سبیل, یا راستے میں چلنے والے ہو, اجنبی ہو. اگر ایسے رہو گے تو موت کا اتنا افسوس نہیں ہوگا, موت کی تیاری کر کے رکھو گے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر. وخذ من صحتک لمرضک, اور اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے مت جان. ومن حیاتک قبل موتک, اور اپنی موت کو, اپنی حیات کو, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی بھر نیک عمل کرتے کرتے, اور اللہ رب العالمین نے حسن خاتمہ بھی دیا, 5 وقتہ نمازی تھے, معاملات بھی اچھے تھے, اور مرتے مرتے ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ چلے گئے. خوش نصیب ہے ایسے لوگ, ورنہ ہر کسی کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا. آدمی ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی نیک عمل کرتے کرتے اوب جاتا ہے, نیک عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اور دل اس کا گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہم کو, کیا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آئے, نیکیاں کرنے کا من نہ کرے, تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اے میرے رب, میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے. یہ آپ کی بیوی کا بیان ہے, ام المؤمنین کا بیان ہے کہ نبی, مجھے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دعا کون سی پڑھتے تھے اکثر و بیشتر, فرمایا یہ دعا پڑھتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا. اور در حقیقت یہی اصل چیز ہے کہ انسان کا دل ایک جگہ اللہ رب العالمین کی طرف لگ جائے, اس کے راستے پر لگ جائے, یہی اصل ہے. اور راستے پر چلتے چلتے اس کو موت آ جائے, اس لیے کہ صراط مستقیم کی کوئی انتہا نہیں, اس کی انتہا موت ہے. آپ یہ سوچو کہ یہاں سے وہاں تک چل کر کے منزل تک پہنچ جائے, نہیں. پیدا ہونے کے ساتھ, بلوغت تک پہنچنے کے ساتھ وہاں سے جو رستہ شروع ہوتا ہے وہ موت پر جا کے ختم ہوتا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے یا صراط الشیطان کے اوپر چلنا ہے, صراط اللعین کے اوپر چلنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو جو سنی گئی اور کہی گئی, ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حسن خاتمہ, اچھا خاتمہ نصیب فرما, آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.